ویلکم دوستو، آپ کا سواگت ہے ہماری اس آتمک یاترا میں، جہاں ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جو صرف شبدوں سے نہیں دل سے کہی گئی ہے۔ آج کی کہانی ہے درویش اور 4 سوال۔ ایک ایسی داستان جو بتائے گی کہ سکون کہاں ہے، سچ کیا ہے اور زندگی کے اصلی معنی کہاں چھپے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ادھیاتمک اور وچاروں سے بھری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر کہانی میں ہم آپ کے دل تک روشنی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ بہت پرانی بات ہے، پہاڑوں سے گھری ایک شانت گھاٹی میں ایک وشال نیم کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے نیچے ایک درویش بیٹھا کرتا تھا، ایک ایسا فقیر جو دنیاوی دولت سے خالی پر آتما کی امیری سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دن بھر وہیں بیٹھا رہتا، کبھی مون میں، کبھی مسکان میں۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی دکھ لے کر، کوئی سوال لے کر، کوئی پریشانی لے کر، اور اس پریشانی کا حل کرنے کی خاطر، اور لوٹتے تو چہرے پر سکون اور دل میں روشنی لے کر۔ کہتے ہیں درویش کے شبدوں میں کوئی جادو تھا، وہ جو بولتا سیدھا دل پر اتر جاتا، نہ اونچے اپدیش نہ دکھاوا، بس سچائی اور سرلتا۔ ایک دن 4 الگ الگ راہوں سے 4 اجنبی اس گھاٹی میں پہنچے۔ ہر ایک کے دل میں ایک ایسا سوال تھا جو برسوں میں جواب کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ وہ سب ایک ہی پیڑ کے نیچے پہنچے جہاں درویش مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا، جیسے کسی کو پہلے سے انتظار ہو۔ ان 4 آدمیوں میں پہلا آدمی ایک ویاپاری تھا۔ کپڑوں سے امیری جھلک رہی تھی، پر چہرے پر تھکان۔ وہ درویش کے پاس آیا اور بولا، ہے فقیر، میں نے سب کچھ پایا، میں نے دھن پایا، میں نے گھر پایا، پریوار، میں نے مان، میں نے سمان، سب کچھ پایا، پر پھر بھی میرا دل بے چین رہتا ہے۔ ہر رات نیند اڑ جاتی ہے، لگتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ بتاؤ سکون کہاں ملے گا؟ درویش نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، بیٹا، اے بیٹا، تو نے سب کچھ باہر کھوجا، پر جو چاہیے تھا وہ تیرے بھیتر تھا۔ تو نے اپنے گھر میں ساج سجا کی، پر اپنے دل کا دروازہ کبھی کھولا نہیں۔ سکون کوئی چیز نہیں ہے جسے خرید لیا جائے، سکون ایک احساس ہے جو دینے سے آتا ہے، لینے سے نہیں۔ سکون دو گے تو ضرور ملے گا۔ جب تو دوسروں کے درد کو اپنا مانے گا، جب تو دوسروں کے درد کو اپنا سمجھے گا، جب تو بنا نام چاہے کسی کی مدد کرے گا، تو پائے گا کہ سکون تیرے بھیتر ہی تھا۔ ویاپاری بولا، پر لوگ تو کہتے ہیں سکون دھن میں ہے۔ درویش مسکرایا، اگر سکون دھن میں ہوتا تو امیر کبھی بے چین نہ ہوتے، اگر سکون شہرت میں ہوتا تو راجا کبھی راتوں کو نہ روتے۔ سکون وہاں ہے جہاں دل صاف ہو، جہاں کام میں نیک نیت ہو، جہاں انسان دوسروں کے لیے جیے۔ ویاپاری کے چہرے سے تناؤ دھیرے دھیرے اتر گیا۔
اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ نے میرے دل کو کھول دیا درویش جی۔ ان 4 آدمیوں میں دوسرا آدمی ایک جوان تھا، پر چہرے پر غصہ تھا۔ وہ بولا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، پر لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کٹو ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بتاؤ، کیا سچ بولنا غلط ہے جب اس سے کسی کو چوٹ پہنچے؟ درویش نے کچھ پل سوچا، پھر اس نے پاس پڑی مٹی اٹھائی اور اپنی ہتھیلی میں رکھ لی۔ بولا، دیکھو بیٹا، یہ مٹی اگر بارش میں گرتی ہے تو پھول بنتی ہے، پر اگر کسی کی آنکھ میں چلی جائے تو درد دیتی ہے۔ سچ بھی ایسا ہی ہے، وہ کب، کہاں اور کیسے کہا جائے، یہی اصلی سمجھ ہے۔ سچ بولنا جرم نہیں ہے، سچ بولو مگر پیار سے۔ سچ دو، پر ایسا کہ سامنے والے کی آتما کو روشنی ملے، زخم نہ ملے۔ وہ آگے بولا، سچ جب اہنکار کے ساتھ بولا جائے تو تلوار بن جاتا ہے، اور جب دیا کے ساتھ بولا جائے تو اوشدھی بن جاتا ہے۔ اگر تمہارے سچ سے کوئی سدھرتا ہے تو بولو، اگر کیول ٹوٹتا ہے تو چپ رہو۔ جوان چپ چاپ سنتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، اب سمجھ آیا، میں سچ نہیں اپنا غصہ اگلتا تھا۔ اب میں اپنے شبدوں کو پریم سے باندھ کر بولوں گا۔ درویش مسکرایا، یہی سچ کی اصلی راہ ہے۔ درویش یہ بولا۔ ان 4 آدمیوں میں تیسرا آدمی ایک دھنی تھا، سونے کی انگوٹھیاں پہنے، گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ وہ بولا، میں نے محنت کی، میں نے نام کمایا، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، پر اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سب چھن جائے گا، کہ لوگ مجھ سے بچاؤ چاہتے ہیں۔ کیا اونچا بننا پاپ ہے؟ درویش نے مسکراتے ہوئے ایک پتھر اٹھایا اور اسے پاس کے تالاب میں پھینک دیا۔ پانی میں لہریں اٹھیں، ایک کے بعد ایک پھیلتی چلی گئی۔ دیکھو، درویش بولا دھنی سے، یہ پتھر تمہاری سفلتا کی طرح ہے۔ اگر تم اسے سوارتھ کے تالاب میں پھینکو گے تو یہ بس شور کرے گا، پر اگر اسے بھلائی کے جل میں ڈالو تو یہ ترنگے بنائے گا جو اوروں تک جائے گی۔ اونچا بننا برا نہیں، پر جب اونچائی سے دوسروں کو نیچا دیکھو وہ بہت بڑا جرم اور بری بات ہے۔ مہان وہی ہے جو اونچا ہو کر بھی جھکنا جانتے ہیں۔ جیسے پھلدار پیڑ جھکتا ہے، ویسے ہی گانی ویکتی ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ دھنی آدمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب میں سمجھ گیا، میں اوپر اٹھا نہیں تھا، بس دوسروں کو نیچے سمجھنے لگا تھا۔ درویش نے کہا کہ جب تیرے ہاتھ میں دھن ہو تو دوسروں کے لیے دروازے کھول، کیونکہ موت کے وقت تیرا دھن نہیں، تیرے کرم تجھے تھامیں گے۔ دھنی آدمی کے چہرے پر آنسو چمک اٹھے۔ اب چوتھا ویکتی آگے بڑھا۔ وہ سب سے چپ تھا، چہرے پر اداسی، آنکھوں میں ڈر، مانو کوئی بھاری بوجھ ہو۔ وہ بولا، میں ہر چیز سے ڈرتا ہوں، موت سے بھی ڈرتا ہوں، میں ہار سے بھی ڈرتا ہوں، میں اکیلے پن سے بھی، بھوشیہ سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ میرا دل ہمیشہ کانپتا ہے۔ کیا کوئی راستہ ہے کہ میں بنا ڈر کے جی سکوں؟ درویش نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، بیٹا، ڈر دشمن نہیں، ایک درپڑ ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ تو کہاں کمزور ہے. جس ڈر سے تو بھاگتا ہے وہی تیرا ششک ہے. موت سے ڈرتا ہے تو جینا سیکھ لے، کیونکہ موت صرف نیند کا نام ہے اور کچھ نہیں. اکیلے پن سے ڈرتا ہے تو خود سے دوستی کر لے، کیونکہ تو خود ہی سب سے بڑی سنگت ہے. اگر تجھے ناکامی سے ڈر لگتا ہے تو کوشش کرنا شروع کر، کیونکہ ناکامی وہی ہوتی ہے جو رک جائے. ڈر کو دبانے سے نہیں، اسے سمجھنے سے جیت ملتی ہے. وہ آگے بولا، سورج بھی ہر صبح اندھیرے کو دیکھ کر نکلتا ہے، کبھی ڈرتا نہیں. اگر وہ ڈر جائے تو دنیا اندھیری رہ جائے گی. ڈر کو بھاگنے مت دے، اسے پکڑ کر ساتھ چل، وہ تجھے راستہ دکھائے گا. وہ آدمی رو پڑا. اس نے کہا، آپ نے میرے بھیتر ہمت جگا دی. اب میں ڈر سے نہیں، ڈر کے ساتھ جینا سیکھوں گا. اس نے کہا، میں ڈر سے نہیں، ڈر کے ساتھ جینا سیکھوں گا. سورج ڈھل چکا تھا، پیڑ کی چھاؤں لمبی ہو چکی تھی. چاروں آدمی چپ چاپ بیٹھے تھے اور درویش کی آنکھوں میں جیسے کوئی گہرا سمندر تھا. وہ دھیرے سے بولا، تم چاروں آئے اور اپنے اپنے ڈر، لالچ، بے چینی اور اہنکار رکھ کر چلے جاؤ گے. پر یاد رکھو، زندگی سوالوں کا سمندر ہے اور جواب ہمیشہ دل کی گہرائی میں چھپے ہوتے ہیں. جب من صاف ہو تو اتر خود بولتا ہے. سکون، سچائی، ونرمتا اور ساہس، یہی 4 دیے ہیں جو جیون کا اندھیرا مٹاتے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی بجھ جائے تو جیون کھوکھلا ہو جاتا ہے. چاروں یاتریوں نے جھک کر درویش کے پیر چھوئے. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے بھیتر کچھ بدل گیا ہے، جیسے کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو. درویش مسکرایا اور بولا، اب تم اپنے اپنے راستے جاؤ. دنیا میں سوال بہت ہیں، پر ہر سوال کا جواب تمہارے بھیتر ہے. جب تم خود سے سچے ہو جاؤ گے تو ساری دنیا سچی لگنے لگے گی. کئی سال بیت گئے. لوگ کہتے ہیں وہ چاروں پھر کبھی اس گھاٹی میں لوٹے نہیں، پر ان کی زندگیاں بدل گئیں. پہلا آدمی لوگوں کی سیوا میں لگ گیا. اب اسے سکون دھن میں نہیں، مسکراہٹوں میں ملتا تھا. دوسرا آدمی سچ کو کوملتا سے بولنے لگا. لوگ اب اس سے ڈرتے نہیں، اس سے سیکھتے تھے. اور تیسرا اپنے دھن سے اناتھالے بنوانے لگا. اب اس کا نام نہیں، اس کے کرم چمکتے تھے. اور چوتھا اب ڈرتا نہیں تھا، وہ لوگوں کو ہمت سکھانے والا سنت بن گیا. لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی جب ہوا اس پرانے نیم کے پیڑ سے گزرتی ہے تو اس میں درویش کی آواز سنائی دیتی ہے. سوال کرنے سے ڈرو مت، بس جواب اپنے بھیتر تلاشو، کیونکہ ایشور نے ہر دل میں ایک چھوٹا سا درویش رکھا ہے. تو دوستو، یہ تھی درویش اور 4 سوال. ایک کہانی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سکون، سچائی، ونرمتا اور ساہس یہ 4 دیپک ہیں جو زندگی کے اندھیروں کو مٹاتے ہیں. کبھی کبھی ہم جواب دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل جواب ہمیشہ ہمارے بھیتر ہوتا ہے. بس ضرورت ہے تھوڑا رکنے کی، تھوڑا سننے کی، تھوڑا سمجھنے کی اور تھوڑا جینے کی. اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور ہاں سنو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی کہانی شاید
آپ کے کسی سوال کا جواب لے کر آئے۔ دھنیہ واد۔ پھر ملیں گے ایک نئی روحانی داستان کے ساتھ۔